إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الاحزاب کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ ان 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو ذکر کرنے، تسبیح بیان کرنے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے رہو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ یہ اللہ نے باقاعدہ ہم تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہم اللہ کی تسبیح، اللہ کی تکبیر، اللہ کی تحمید، اللہ کی بڑائی اور اس کی بزرگی بیان کرتے رہیں۔ اس میں فائدہ ہمارا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے اس کا فائدہ بتاتے ہوئے بیان کیا، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ وہی وہ ذات ہے کہ جو تم پر اور جس کے فرشتے تم پر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، یعنی اللہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے اللہ کی رحمت کی دعائیں کرتے تمہارے لیے، تاکہ وہ اللہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ مومنوں پر رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ایک مسلمان کی زندگی میں ذکر کی، اذکار کی، تسبیح اور تحمید بیان کرنے کی کیا اہمیت ہے، یہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی اذکار میں سے ایک اہم ذکر، ایک اہم چیز جو کبھی کبھار ہماری اپنی نظروں میں ہمیں وہ چیز معمولی لگتی ہے، لیکن اس کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس کی کیا ضرورت ہے، اس کا کیا مقام ہے، یہ ہم سبھی کو شاید معلوم نہیں ہے۔ اس لیے ایک اہم چیز، ذکر کے تعلق سے ایک اہم چیز جسے ہم تسبیح کہتے ہیں، جسے ہم اور آپ اللہ کی پاکی بیان کرنا کہتے ہیں، جسے سبحان اللہ کہتے ہیں، اس تعلق سے آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر اس بات کا حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کو تسبیح بیان کرنا چاہیے صبح اور شام، رات کے مختلف اوقات میں۔ تو یہ تسبیح ہے کیا چیز؟ تسبیح ایک عربی زبان کا لفظ ہے جسے اگر ایک جملے میں کہا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ سبحان اللہ کہنا،
تسبیح کا مطلب ہے کہ آپ کہیں سبحان اللہ، لیکن سبحان کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ سین، با اور ہا، یہ جو عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا. اس کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا. یعنی جب آپ نے کہا کہ سبحان، تو اس کا مطلب کسی چیز کو دور کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ نے مختلف مقامات پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے. بار بار آپ سنتے ہیں سبحان اللہ عما یصفون، سبحان اللہ عما یشرکون. اللہ کی ذات پاک ہے ان تمام چیزوں سے جس کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. یعنی اللہ کے ساتھ جو کچھ بھی شریک کیا جاتا ہے، آپ ان تمام چیزوں کو اللہ کی ذات سے دور کر دیتے ہیں کہ اللہ کے اندر یا اللہ کی ذات سے یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی نہیں ہیں. آپ نے ان ساری چیزوں کو دور کر دیا. اللہ نے سورہ طٰہٰ کی ایک آیت کے اندر بیان کیا، فرمایا فاصبر علی ما یقولون. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، جو آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے. اور کیا کیجئے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، اور اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے. کب؟ سورج نکلنے سے پہلے. وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، سورج کے ڈوبنے سے پہلے. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے ٹائم، رات کے مختلف گوشوں میں، رات کے مختلف اوقات میں. فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے مختلف حصوں میں اللہ کی تسبیح بیان کیجئے. لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ آپ خوش ہو جائیں، تاکہ آپ خوش ہو جائیں دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. اس آیت کریمہ میں آپ اگر غور کریں تو اللہ نے 24 گھنٹے کے مختلف اوقات میں مسلمانوں کو تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا. سورج نکلنے سے پہلے صبح کے اذکار میں، سورج ڈوبنے سے پہلے شام کے اذکار میں، رات کے مختلف حصوں میں سونے سے پہلے، رات میں جب آنکھ کھلے تو اللہ کی تسبیح بیان کریں، دن کے مختلف حصوں میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں. فائدہ کیا ملے گا؟ لعلک ترضیٰ، آپ کی زندگی دنیا کے اعتبار سے بھی، آپ کی زندگی آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ خوشی والی بنا دے گا. آپ دنیاوی اعتبار سے بھی خوش ہو جائیں گے اور آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ آپ کو خوش کر دے گا. میرے بھائی اور بزرگ، تسبیح بیان کرنا یہ بہت عظیم کام ہے، بہت عظیم کام ہے. ہم اور آپ زبان سے صرف سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا کلمہ ہے، یہ اتنا بڑا ذکر ہے کہ ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. تسبیح بیان کرنا، کائنات کی، دنیا کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی. آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی. ایک ایک ذرہ، ایک ایک تنکا، ایک ایک چیز جس کو ہم نے دیکھا نہیں کبھی، وہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی. اللہ نے قرآن میں کہا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت، تسبح لہ من فی السماوات والارض ومن فیہن، آسمانوں میں، زمینوں میں جو چیزیں بھی موجود ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. پھر آگے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی بھی چیز، کوئی بھی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتا ہو. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ الگ بات ہے انسانوں، تمہاری سمجھ میں ان کی تسبیح بیان کرنا آئے نہ آئے، لیکن کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کی تسبیح کائنات کی تمام تر چیزیں بیان کرتی ہیں. اللہ نے دوسری جگہ کہا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، فرمایا اللہ نے کہ آپ نے نہیں دیکھا آسمان و زمین میں جو بھی مخلوق ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، یہاں تک کہ یہ پرندے جو آپ فضاؤں میں خلا میں اڑتا ہوا صف کے ساتھ، لائن کے ساتھ پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھتے ہیں، یہ پرندے اڑتے ہوئے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یہ ہے اللہ کی تمام مخلوقات کا حال کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے دنیا کی ساری چیزیں. مزید یہ پہاڑ بھی جو آپ کے آس پاس
آپ کے اس ملک میں دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف ممالک میں موجود ہیں. یہ پیڑ، یہ پودے، یہ پتھر، یہ شجر، یہ حجر جو نہ بولنے والی چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. اللہ نے کہا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ. داؤد علیہ السلام کے اللہ کہتے ہیں ہم نے حوالے کر دیا، ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا، اور یہ پہاڑ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے، داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے، اور پرندے بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے. یہ ہے تسبیح کا مقام. یہ کائنات کی کوئی کسی بھی چیز کے حوالے سے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کی تمام چیزیں یہ کام کرتی، دنیا کی تمام چیزیں نماز پڑھتی ہیں، دنیا کی تمام چیزیں فلاں اور فلاں نیکی کا کام کرتی ہیں، لیکن تسبیح ایک ایسی چیز ہے کہ کائنات کی تمام تر چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. انبیاء کرام نے بھی اللہ کی تسبیح بیان کی، فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم. فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، تجھ میں کوئی عیب نہیں ہے. عیب مجھ میں ہے، کمی مجھ میں ہے، نقص مجھ میں ہے، خامی مجھ میں ہے، غلطی میں کرتا ہوں، اللہ تیری ذات پاک ہے. قرآن میں کتنی آیتیں بلکہ کتنی صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. کتنی جگہوں پر اللہ نے بیان، آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان. ہم انسان ہی ناکارہ ہیں، ہم انسان ہی بیکار ہیں کہ ہم سے سب سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم اللہ کی تسبیح نہیں بیان کرتے. ہمیں اللہ کی تسبیح بیان کرنا چاہیے. سارے عیب ہمارے اندر ہیں، ساری کمیاں، ساری خامیاں ہمارے اندر ہیں، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم سب سے بڑے نیک ہیں. ہم اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے، ہم اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے. اللہ کی تسبیح ہمیں بیان کرنا چاہیے. زندگی تنگ ہو رہی ہو، زندگی پریشانی والی لگ رہی ہو، اللہ کی تسبیح بیان کریں. اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بخوبی پتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ مکہ والے جو آپ کے بارے میں کہتے ہیں، یہ دنیا والے جو آپ کے بارے میں کہتے ہیں، اس سے آپ کا دل پریشان ہوتا ہے، آپ کا دل کڑتا ہے، آپ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لہٰذا بہت زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب پریشان ہو، دل مغموم ہو، طبیعت پریشان ہو، طبیعت کے اندر رنجیدگی ہو، پلٹے اللہ کی طرف. فسبح بحمد ربک. اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیں، اپنے رب کے نام کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دیں. یہ ہے تسبیح کا مقام. مزید اللہ نے کہا، بڑی مشہور سی آیت ہے، بڑی مشہور سی سورہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے سب سے آخری سورہ ہے سورۃ النصر. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اللہ نے کہا جب اللہ کی مدد آ جائے، کامیابی مل جائے، اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ دین میں داخل ہو رہے، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو آپ کیا کام کریں؟ فسبح بحمد ربک واستغفر. دو کام کرنا ہے، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرے اور اللہ سے استغفار کرے. یہ دو کام کہ جب زندگی کا آخری وقت آ رہا ہو، جب زندگی کا آخری وقت آ رہا ہو، یا آپ دیکھیں کہ کامیابی آپ کو مل گئی ہے، تو آپ اللہ کے نام کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیں کہ اللہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے کہ لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں، یہ میرا کمال نہیں ہے کہ مجھے اتنی ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں. اے اللہ یہ سب تیرا کمال ہے. میرے اندر عیب تھا، میرے اندر کمی تھی، میرے اندر خامی تھی، لیکن اللہ تو نے اپنے فضل سے نواز دیا. اللہ تو بے عیب ہے، تیری ذات ہر کمی سے پاک ہے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ. زندگی کے تمام تر موڑ پر اللہ کی تسبیح بیان کرنا نہ بھولے، اس لیے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا یہ آپ کے مقام کو اونچا کرتا ہے، آپ کی زندگی میں آنے والی پریشانی کو دور کرتا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائی اور بزرگوں، ایک مشہور واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. ایک غلطی کی انہوں نے، ایک غلطی ہوئی ان سے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور وہاں جا کر کے ذکر کیا، ہم سبھی جانتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سب کو یاد ہوتی ہے تقریباً، لیکن اس کا معنی اور مفہوم اور اس واقعے کی تمام تر باتیں اگر آپ غور سے سمجھیں، دیکھیں، جانیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا ذکر ہے یہ، کتنا بڑا ذکر ہے یہ. یونس علیہ السلام
مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے. وہاں جا کر کے ان کی 3 حالتیں تھیں. ان کی 3 حالتیں تھیں. 3 حالتیں تھیں وہ. نمبر 1، اللہ کے غصے کا احساس ان کے اندر پیدا ہوا. 3 حالتیں. نمبر 1، اللہ کے غصے کا احساس. بھائی اللہ غصہ ہوا جب ہی مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا ان کو. اللہ کے غصے کا احساس، وہاں یہ حالت تھی ان کی کہ اللہ کے غصے کا احساس انہوں نے کیا. نمبر 2، دوسری حالت کہ وہاں آکسیجن نہیں مل رہا تھا ان کو. مچھلی کے پیٹ میں آکسیجن نہیں مل رہا تھا ان کو. اور آکسیجن کتنی بڑی ضرورت ہے ہماری، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی بڑی ضرورت ہے ہماری. وہاں آکسیجن نہیں مل رہا. تیسری حالت کہ عدم الحرکہ، مچھلی کا پیٹ کتنا بڑا رہے گا، حرکت بھی نہیں کر سکتے. یہ 3 حالتیں ہیں، اللہ کے غصے کا احساس، اور نمبر 2 آکسیجن نہیں مل رہا، نمبر 3 حرکت نہیں کر سکتے کہ بھئی چلو یہاں سے وہاں ٹرانسفر ہو جائے پھر وہاں سے یہاں آ جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد. یہ 3 حالتیں ہیں یونس علیہ السلام. اور تینوں حالتیں کتنی بری. دنیا کا سب سے مصیبت بھرا قید خانہ، سب سے مصیبت بھری جیل اگر کوئی تھی تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جو پہنچے وہ سب سے بڑی جیل تھی. ایسا تو جیل میں بھی نہیں ہوتا. ایسا تو جیل میں بھی نہیں ہوتا. جیل میں حرکت کر سکتے ہیں، آکسیجن ملتی ہے، کھانا ملتا ہے، اور ایسے ایسے جیل ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایئر کنڈیشن ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی. اس لیے بعض نے کہا لا کرب مثل کرب یونس، کہ جو مصیبت جیل کے اندر قید میں یونس علیہ السلام نے کاٹا ہے وہ کسی اور نے نہیں کاٹا. یہ 3 حالتیں ان کی. اللہ کے غصے کا، اللہ غصہ ہے، احساس پیدا ہوا. نمبر 2 کہ آکسیجن نہیں مل رہا، بڑی مصیبت ہے، مر جائیں گے. نمبر 3 حرکت نہیں کر سکتے. اچھا یہ 3 حالتیں ہو گئی. اور 3 طرح کی مصیبت بھی ہے ان کی. 3 طرح کے اندھیروں میں، فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں انہوں نے پکارا. 3 طرح کا اندھیرا. نمبر 1 رات کا اندھیرا. نمبر 1 رات کا اندھیرا. اور نمبر 2 مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. اور نمبر 3 سمندر کے پانی کی گہرائی کا اندھیرا. یہ 3 اندھیرے، 3 حالتیں تھیں. اللہ کے غصے کا احساس، آکسیجن نہیں، اور اسی طریقے سے حرکت نہیں. اور پھر 3 طرح کی مصیبت یا 3 طرح کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. انہوں نے جو دعا مانگی جانتے اس میں بھی حالتیں یہی تینوں ہیں. جیسی مصیبت آپ کی زندگی میں ہے نا، اس سے نجات پانا ہے تو ویسے کام بھی کرنا پڑے گا آپ کو. ہمیں کیا لگتا ہے نا، کوئی کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، مسجد میں آؤ 100 روپیہ دے دو اس کی مصیبت دور ہو جائے گی. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. جیسی حالت، جیسا کام، ویسا انعام ہوگا. جس طرح کی آپ کی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی. یونس علیہ السلام کو ان ساری چیزوں کا احساس ہوا. انہوں نے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 3 حالتیں. نمبر 1 لا الہ الا انت، رب کائنات تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. توحید، توحید، ایمان، عقیدہ. مصیبت میں عقیدے کا اظہار کیا، اللہ میں مانتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں. نمبر 2 سبحانک، تسبیح، تسبیح، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا کر کوئی غلط کام نہیں کیا، غلطی تو میں نے کی تھی، سبحانک تیری ذات پاک. دوسری بات تسبیح. نمبر 3 انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں. اپنے گناہ کا اعتراف، اپنے گناہ کو ایکسپٹ کرنا، ہاں جی میں نے کیا ہے، غلطی میری ہے. 3 حالتیں، 3 اندھیرے، اور اس سے نجات کے لیے اللہ سے 3 طرح کی چیزیں اللہ سے بیان کی. توحید، تسبیح، اعتراف اپنے گناہ کا. اور جب یہ ساری چیزیں مکمل ہوئی اللہ کیا کہتے ہیں، فاستجبنا لہ. لیکن اس کو جاننے سے پہلے سورہ صافات کی طرف چلتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فلولا
فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تسبیح بیان نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے، کوئی نکالنے والا نہ ہوتا۔ یہ تسبیح بیان کرنے کا انعام ہے کہ اللہ نے 40 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے یونس علیہ السلام کو نکال دیا۔ اب آتے پھر سے اسی سورۃ الانبیاء کی آیت کی طرف، فاستجبنا لہ، اللہ کہتے ہیں انہوں نے دعا مانگی، ذکر کیا، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے ان کو غم یعنی پریشانی، تکلیف، مصیبت سے نجات دے دیا۔ یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا یہ؟ نہیں۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتے اسی طریقے سے ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ یعنی اگر ایک مومن کی زندگی میں پریشانی آ جائے اور وہ مومن اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دے تو اس کا رب اس تسبیح بیان کرنے کی وجہ سے اس کو مصیبت سے نجات دے دیا کرتا ہے۔ یہ ہے تسبیح بیان کرنے کا فائدہ۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو بندہ دعا کرے اور اپنی دعا میں مچھلی والے نبی کی دعا شامل کر لے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین الا استجاب اللہ لہ دعوتہ، تو اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس کی تمام دعائیں قبول کر لیا کرتا۔ ایسا کیا ہے اس دعا میں؟ یہی 3 چیزیں: توحید، تنزیہ یعنی تسبیح، اللہ کی بڑائی بزرگی بیان کرنا، اور نمبر 3 اپنے گناہ کا اعتراف۔ ہم توحید سے بھی سمجھوتا کر لیتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے، اور اپنے گناہ کا تو کبھی اعتراف ہی نہیں کرتے۔ ہمیں لگتا ہے سب سے نیک ہم ہی ہیں اس معاشرے میں، سب سے اچھے ہم ہی ہیں، ہم سے بڑا تو کوئی نیک نہیں ہے، ہم سے بڑا تقوی والا کوئی نہیں۔ اپنی زندگی میں، اپنی دعاؤں میں یہ 3 چیزیں شامل، اس لیے علماء نے کہا کہ جب بھی دعا کریں یہ 3 چیزیں ضرور آپ کی دعا میں ہونا چاہیے: توحید، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی، نمبر 2 خاص طور سے اللہ کی تسبیح یعنی سبحان اللہ وغیرہ کہنا، اور نمبر 3 اپنے گناہ کا اعتراف کرنا۔ یہ 3 چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے، اور بطور خاص جب بھی دعا مانگیں تو اپنی دعا میں یہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس تسبیح کو یا اس ذکر کو شامل کر لیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اب کچھ میں آپ کو اذکار بتاتا ہوں جس کا تعلق تسبیح سے ہے۔ اپنی زندگی میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آسانی کے ساتھ آپ یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، یہ اذکار کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 سبحان اللہ کہنا، ہم سبھی جانتے ہیں، نماز کے بعد کرتے ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ تو یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا آپ کہتے ہیں، اتنا بڑا ذکر ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ کے غریب لوگ آئے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی ذہب اہل الدثور بالاجور، کہ جو مالدار ہیں وہ اجر میں بہت آگے بڑھ گئے، اور ہم غریب ہیں، ہم صدقہ ودقہ نہیں کر سکتے تو ہمارا اجر بہت کم ہو گیا ہے۔ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے، لیکن ان کے پاس مال ہے، ہمارے پاس مال نہیں، وہ صدقہ کر کے ان کی نیکیاں زیادہ ہو جا رہی، ہم کیا کریں؟ تو نبی نے کہا دیکھو ایک کام کرو، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو، تو اس سے تمہارا اجر ان سے زیادہ ہو جائے گا، اس سے تمہارا اجر ان سے زیادہ ہو جائے گا۔ گئے کرنے لگے، کچھ دنوں کے بعد واپس آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے وہ مالدار آگے بڑھ گئے نیکیوں میں۔ کہا کیسے؟ کہا کہ ان کو بھی یہ تسبیح، یہ ذکر معلوم پڑ گیا، وہ بھی نماز کے بعد یہ سب کرنے لگے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا، اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ سے اس کا فضل، اس کی رحمت مانگو۔ تو آپ اگر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ،
33 मरतबा अल्लाहु अकबर और 100 की गिनती पूरी करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़ते हैं तो बहुत बड़ी नेकी का आप काम कर रहे हैं। और इसमें जो आप 33 मरतबा सुबहान अल्लाह बोल रहे हैं, ये गोया कि आप हर मरतबा अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। अल्लाह की ज़ात पाक है, अल्लाह की ज़ात पाक है, अल्लाह हर ऐब से पाक है। और आप जानते हैं एक मरतबा आप सुबहान अल्लाह बोलते हैं तो आपके नाम का एक पेड़ जन्नत के अंदर लगा दिया जाता। आपके नाम का एक पेड़ जन्नत के अंदर लगा दिया जाता है कि अब ये इसके नाम का पेड़ है, फलाने ने आज कहा है, ये इसके नाम का पेड़ जन्नत के अंदर लग गया। गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह, उसके लिए एक पेड़, और अगर नखला का तर्जुमा एग्जैक्ट किया जाए तो खजूर का पेड़ उसके नाम का जन्नत के अंदर लगा दिया जाता है कि इसने कहा था। एहतमाम करें इसका, सुबहान अल्लाह कहना, ये तो बात हुई सुबहान अल्लाह। नंबर 2, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही कहना, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही कहना, ये भी बहुत अजीम जिक्र है। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही क्या मतलब है इसका? अल्लाह की जात पाक है अपनी तारीफ के साथ, यानी जितनी तारीफ करो अल्लाह की कम। अल्लाह की जात पाक है अपनी तारीफ के साथ। इसका क्या फायदा है? फरमाया जो बंदा इसको दिन भर में 100 मरतबा कह ले, सिर्फ 100 मरतबा, सिर्फ 100 मरतबा कहना, 100 मरतबा जो कह ले तो कहा हुत्तत खतायाहू, उसके तमाम गुनाह मिटा दिए जाते हैं। व इन कानत मिस्ल ज़बदिल बहरी, गरचे वो समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। 100 मरतबा, सिर्फ 100 मरतबा। कितना मिनट लगेगा? 2 से 3 4 मिनट, बहुत ज्यादा लगेगा तो 4 मिनट। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दी, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दी, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दी। बहुत अजीम जिक्र है, अपनी जिंदगी के अंदर इसको शामिल कर लें। जैसे मोबाइल चलाना आपकी जिंदगी का हिस्सा है, खाना खाना आपकी जिंदगी का हिस्सा है, उठना बैठना चलना फिरना खेलना कूदना आपकी जिंदगी का जैसे हिस्सा है, वैसे ही तस्बीह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। आपका ये तस्बीह बयान करना या आपकी जिंदगी में आने वाली बहुत सारी परेशानियों को आपसे दूर कर देगा। तीसरा जिक्र जो बहुत मशहूर है, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। सही बुखारी की आखिरी हदीस है। सिर्फ इतना जुमला, 6 वर्ड है। सुबहान अल्लाह 2 हो गया, व बिहम्दी, सुबहान अल्लाह 5 हो गया, और अल अज़ीम, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये छोटा सा जिक्र है, 2 जुमले हैं, 2 कलिमे। फायदा देखें, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान, 2 कलिमे अल्लाह को रहमान को बड़े पसंद है, बहुत ज्यादा महबूब, बड़ी मोहब्बत करता है अल्लाह इन दोनों कलिमों से। खफीफतानी अलल लिसान, और ऐसा नहीं है कि बहुत भारी भरकम ये जुमले हैं, ये कलिमे हैं। कहा खफीफतानी अलल लिसान, जबान पर बोलने के एतबार से बड़े हल्के हैं, लेकिन सकीलतानी फिल मीज़ान, तराजू में मीज़ान में इनका पलड़ा बहुत भारी है इनका पलड़ा। आप अगर इसको कहते हैं तो क़यामत के दिन आपका मीज़ान तराजू का पलड़ा भारी हो जाएगा। क्या है? सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह अपनी तारीफ के साथ पाक है और अल्लाह की ज़ात पाक है जो बहुत अजीम है। आप अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं, आप अल्लाह को हर ऐब से पाक समझ रहे हैं, इसको भी अपनी जिंदगी के अंदर शामिल करें। और इसमें कोई कैद नहीं है कि आप 1 मरतबा पढ़ें, 2 मरतबा पढ़ें, 3 मरतबा, जितनी मरतबा भी चाहें आप पढ़ सकते हैं। सुबह शाम रात को, दिन में, गाड़ी चलाते हुए, बैठते हुए, जैसे भी आपको जहां भी जैसे भी वक्त मिले इस जिक्र का और इस तस्बीह का एहतमाम करें। एक और थोड़ा सा बड़ा जिक्र है, उसको भी हम देखते हैं, जो सुबह के अज़कार में शामिल भी है। क्या है? सुबहान अल्लाहि अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। आप सिर्फ इस जिक्र को, इस तस्बीह को गौर से अगर समझें तो आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह कितना ज्यादा इस बात को पसंद करता है कि उसके बंदे उसकी तस्बीह बयान करें, उसकी पाकी बयान करें।
یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اور اسی لیے نمازوں میں آپ دیکھیں, نماز کے اندر غور کر لیں, نماز میں ہم نماز شروع کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. نماز شروع کرتے ہوئے کہتے ہیں سبحانک سے ہماری نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر کے بعد. اللہ تیری ذات پاک ہے, تو اللہ ہے, تو رحمان ہے, تو ساری چیزیں, اللہ تیرے نام کی تمام تر تعریف ہم بیان کرتے ہیں. اللہ کی تسبیح اور پاکی کے ساتھ نماز شروع کر رہے ہیں. رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم, میرا رب پاک ہے. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی, اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ, یہاں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. پھر آپ سجدے میں گئے, یا سجدے رکوع سے آپ نے سر اٹھایا, ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد احق ما قال العبد وکلنا. بہت لمبی لمبی دعائیں ہیں. ہم تو صرف ربنا ولک الحمد جانتے ہیں نا, یا حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی, اس کے بعد بھی دعائیں ہیں. ان سب میں اللہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کو عیب سے پاک کرنا, ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں. سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی, میرا رب پاک ہے جو بہت اعلیٰ ہے. اور وہاں پر پھر سے وہی دعائیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, یا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ ساری دعائیں ہم پڑھتے ہیں. ان سارے اذکار میں, ان ساری دعاؤں میں کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح ہے, اللہ کی پاکی ہے. اللہ کو ہر عیب سے پاک سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. اللہ یہ نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ تو مجھے بھی پاک کر دے, یہ رکوع کر رہا ہوں تاکہ تو مجھے بھی پاک کر دے, یہ سجدے کر رہا ہوں تاکہ تو مجھے گناہوں سے پاک کر دے. جیسے تیری ذات پاک ہے, اللہ گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کرتا ہے. اللہ تیری ذات پاک ہے, اللہ مجھے بھی گناہوں سے پاک صاف کر دے. تو یہ دعا جو ہے صبح کے اذکار میں شامل ہے, سبحان اللہ و بحمدی. اس میں غور کریں کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے. پہلے معنی دیکھتے ہیں. اللہ کی تعریف کتنی, عدد خلقہ, جتنی اس کی مخلوق ہے. کتنی مخلوق ہے اللہ کی؟ انسانوں کا تو حساب ہے 750 کروڑ, ایک لمسم حساب ہے. 7.5 ارب کی آبادی ہے دنیا میں اس وقت, لیکن بقیہ مخلوق, انسان تو صرف ایک ہے نا, لیکن زمین میں کروڑوں مخلوق پھیلی ہوئی ہیں اللہ کی, کروڑوں. جانوروں کی قسمیں لے لیں, پرندوں کی قسمیں لے لیں, کیڑے مکوڑوں کی لے لیں, پرندوں کی لے لیں, اور پیڑ پودوں کی لے لیں, پہاڑوں کی لے لیں. اتنی مخلوق ہے کہ ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. تو کہا اللہ کی ذات پاک ہے. کتنی زیادہ اس کی پاکی میں بیان کر رہا ہوں, عدد خلقہ, اتنی کی جتنی اس کی مخلوق کی تعداد ہے. ایک ورضا نفسہ, اور ہم کیا کہتے ہیں اس دعا میں, میں اللہ کی تسبیح اتنی بیان کرتا ہوں جتنی اللہ کی مرضی ہے. یعنی جتنا کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے, اللہ میں تیری اتنی تسبیح بیان کرتا ہوں. اور اللہ کی تسبیح کے لیے ایک قرآن کی آیت ہے جو سورۃ الکہف میں بھی ہے, سورہ لقمان میں بھی ہے. کیا کہا کہ اگر اللہ کی تسبیح, تحمید, بڑائی, بزرگی بیان کرنے کے لیے اگر 7 سمندر کا پانی اگر انک بنا لیا جائے, اور سارے پیڑ پودوں کو قلم اور پین بنا لیا جائے, اور لکھنے لگے کہ ہاں اب اللہ کی تعریف لکھیں گے, تسبیح لکھیں گے, من بعدہ 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ, کہا کہ اس جیسے 7 سمندر اور لے آؤ, تب بھی اللہ کی تعریف اور تسبیح کے کلمات کا حق ادا نہیں کر سکتے. سبحان اللہ عدد خلقہ, اللہ کی جتنی مخلوق ہے اتنی میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں. ورضا نفسہ, جتنا کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اتنی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں. اور کتنی, وزینت عرشہ, جو وزن اللہ کے عرش کا ہے اس وزن کے برابر میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں. کتنا وزن ہوگا اللہ کے عرش کا؟ اللہ کے عرش, اس کی کرسی کا آپ اندازہ لگائیں کہ وسع کرسیہ السماوات والارض, اللہ کی کرسی نے آسمانوں زمین کو گھیر رکھا, اتنی بڑی ہے, پورا گھیر رکھا, احاطہ کر رکھا.
اور پھر وہ کرسی جس عرش پر ہے وہ عرش کتنا عظیم ہے, کتنا وزنی ہوگا, اندازہ کریں تو وہ عرش جتنا وزن ہے اس عرش کے وزن کے برابر اے اللہ میں تسبیح بیان کرتا ہوں. اور وَمِدَادَ کَلِمَاتِهِ, چوتھا ٹکڑا, جتنی اللہ کی تعریف کے کلمات کے لیے سیاہیاں انک لگتی ہو ان ساری انک اور روشنائی کے برابر اے اللہ میں تسبیح بیان کرتا ہوں تیری. کچھ بچا ہی نہیں, کچھ بچا ہی نہیں. یہ صرف 4 کلمے ہیں, 10 ورڈ ہے اس میں, صرف 10 ورڈ. سبحان اللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ, صرف 10 ورڈ. اور فائدہ حدیث دیکھیں صحیح مسلم کی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز پڑھ کر کے جہاں نماز پڑھی ہے انہوں نے وہیں بیٹھ گئی ہیں, ذکر کرنے لگی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل گئے. اس دن آپ کی وہاں باری تھی. گھر سے نکلے, کہتے ہیں میرے پاس سے نکلے اور اس کے بعد چلے گئے. بعض روایتوں میں ہے کہ چاشت کے بعد واپس آئے. چاشت کے بعد یعنی آج کل کے زمانے کے حساب سے 7:30 8 9 بجے تک واپس آئے. بعض روایتوں میں لفظ ہے کہ نصف النہار یعنی جب آدھا دن گزر گیا تب واپس آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب واپس آئے گھر میں. آپ نے دیکھا کہ جویریہ رضی اللہ عنہا وہیں بیٹھی ہوئی ہیں جہاں صبح میں چھوڑ کر کے گئے تھے. تو اگر چاشت کا وقت مان لے تو 2 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ, 1 گھنٹہ ہی مان لیں, چلے 1 گھنٹہ ہی مان لیں کہ سورج کے فوراً نکلنے کے بعد کی بات رہی ہوگی, یا آدھا دن مانے تو تقریباً 6 گھنٹہ, چلے 1 گھنٹہ ہی مان لیتے, ایک روایت کی بات مانتے. دونوں روایتیں صحیح ہیں. ایک روایت میں آدھے دن کے بعد واپس آئے, ایک روایت میں چاشت کے بعد واپس آئے. تو 1 گھنٹہ مان لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جویریہ صبح سے یہیں بیٹھی ہو؟ کہاں اللہ کے نبی یہیں بیٹھی ہوں, صبح سے اذکار کر رہی ہوں, دیگر جو ہے مطلب تسبیح وغیرہ بیان کر رہی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے پاس سے نکلنے کے بعد میں نے ایک ذکر اللہ کا کیا ہے, میں نے ایک جملہ ذکر کا کیا ہے کہ اگر تم بھی وہی کہہ لو تو جتنا صبح سے اب تک تم نے ذکر کیا ان سب پر یہ بھاری پڑ جائے گا. یعنی اگر مان لو 1 گھنٹہ یا 6 گھنٹہ, اگر کسی نے 1 گھنٹہ ذکر کیا ہے اور یہ جملہ صرف وہ 1 مرتبہ کہہ دے, حالانکہ صبح کے ذکر میں 3 مرتبہ کی بات ہے, 3 مرتبہ صبح کہنا چاہیے, تو اگر کسی نے اس کو 1 مرتبہ بھی کہہ دیا تو 1 گھنٹہ جو آپ نے ذکر کیا ہے آپ کا 1 مرتبہ کہنا اس سے زیادہ بھاری پڑ جائے گا. کون سا ذکر ہے, کون سی تسبیح ہے؟ سبحان اللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. اس کے علاوہ بہت سارے جو ہیں الفاظ تسبیح کے قرآن میں حدیث میں موجود ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی اور بزرگوں کہ تسبیح جس کو ہم کبھی کبھار بہت معمولی لیتے ہیں کہ سبحان اللہ کہنا کون کرے, کریں گے تو کچھ بڑا کریں گے, نہیں تو نہیں کریں گے. ہمارے یہاں لوگوں کہیں کرو تو کچھ بڑا کرو گے, یہ سب کیا اس میں لگے ہوئے ہو, کیا ملتا ہے سنت پڑھنے سے, یہ کرنے سے, ارے کچھ بڑا کرو, بڑھاپا آئے گا تو کر لیں گے, ٹھیک ہے آخری زندگی کا آخری وقت آئے گا, اچھی بات ہے, نہیں کیا. جو لوگ کہتے ہیں نا بڑھاپے میں چلا جنت کمانے, برا کہتے ہیں وہ لوگ, برا کہتے ہیں وہ لوگ. زندگی کے آخری وقت میں بھی اگر انسان سدھر جائے تو ادھر سدھرا ہوا مانا جائے گا. اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کتنا کیا ہے. ایک صحابی تھے حضرت اسیرم, 1 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی, ابھی مسلمان ہوئے, جنگ احد میں جو ہے شرکت کی اور شہید ہو گئے, جنت مل گئی. 1 وقت کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا ان کو, 1 وقت کی بھی نماز پڑھنے کا موقع. تو زندگی کے آخری وقت میں بھی, اور کرنا چاہیے, کرنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا رہے زندگی بھر نہیں کیا تو اب کیا کروں, یا اس کو تانا نہیں دینا چاہیے کوئی انسان ایسا ہے کہ اب چلا جنت کمانے. غلط بات ہے, غلط بات ہے. تو آپ زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہو تسبیح کو معمولی نہ سمجھیں, سبحان اللہ کہا کریں. سبحان اللہ کی رضا ملتی ہے, اللہ خوش ہوتا ہے, اور اللہ کا حکم ہے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. جب صبح کرو اللہ کا نام, شام کرو اللہ کا نام. اللہ
ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے، ہر خامی سے پاک ہے، سارے عیب ساری کمیاں ہمارے اندر ہیں، اس لیے ہمیشہ ہمیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا چاہیے۔ اور بطور خاص جو یونس علیہ السلام کی تسبیح آپ کو میں نے بتایا، پھر اس کا جو ہے ساری چیزیں اس حوالے سے کہ اس میں کیا کیا باتیں تھیں، کس طرح کی باتیں تھیں، اور کیسے اللہ نے ان کو مصیبت سے نکالا، کس طرح کی مصیبت میں تھے وہ، یہ ساری چیزیں اگر ہمارے دماغ میں ہو تو ہمیں اللہ کی تسبیح کرنے میں مزہ بھی آئے گا، ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح بیان کر سکیں گے۔ کوئی بھی چیز معمولی نہیں ہوتی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اتقوا النار، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، ولو بشق تمرۃ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ دے کر کے کیوں نہ ہو۔ کھجور کا ایک ٹکڑا تو سبحان اللہ کے مقابلے میں بہت معمولی ہو گیا، بہت معمولی ہو گیا۔ سبحان اللہ، بڑا عظیم ذکر ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب اپنے کمرے سے نکلتے تھے تو قوم والوں کو مخاطب کر کے کہتے تھے، سبحوا بکرۃ وعشیا، اے میری قوم کے لوگوں، صبح اور شام کو اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، فرعون کے پاس جا رہا ہوں، فلاں چیز مجھے چاہیے، اور ایک کام کر، میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دے۔ کیوں؟ آگے بیان کرتے ہیں، کَإْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم مل کر تیری زیادہ سے زیادہ تسبیح بیان کر سکیں۔ دنیاوی مقصد تھا کہ فرعون کے پاس جا رہے ہیں، لیکن پہلے دین کا مقصد بیان کیا کہ اللہ ہم مل جائیں گے تو ہم مل کر کے زیادہ سے زیادہ تیری تسبیح بیان کریں گے اور تیرا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں گے۔ یہ انبیاء کرام کا اور یہ اللہ کے نیک لوگوں کا حال ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں تسبیح بیان کرنا اپنا مقصد بنا لینا چاہیے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ 5 اذکار کے تعلق سے میں نے بات کیا، ورنہ آپ اس تعلق سے اور بھی کئی اذکار اور بھی کئی اس قسم کے جملے جو تسبیح سے متعلق ہیں آپ کو قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر مل جائیں گے۔ خلاصہ یہی ہے کہ میرے بھائیوں، بزرگوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم سبھی تسبیح کا اہتمام کریں، اور تسبیح کے ساتھ ساتھ اللہ کی تعریف یعنی الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، ان سب کو بھی اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سبھی کو اللہ رب العالمین قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے، صبح اور شام اذکار کا اہتمام کرنے اور قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سبھی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔